چند دن قبل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بچہ ہے، وہ اپنے ماتھے کے اوپر بسکٹ رکھ کے اس کو سرکاتے سرکاتے اپنے منہ کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں یہ ویڈیو فنی ہے، مگر مجھے اس سے دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں گھومی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میرے ذہن میں آئی، ایک حدیث پاک آئی، عربک کے 2 جملے آئے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے اس کا ذکر کروں۔ دیکھیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے 27ویں پارے میں، سورۃ النجم کی آیت ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہی کچھ رکھا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ اب یہاں پر لفظ انسان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وَأَلَّيْسَ لِلْمُسلمان یا کسی اور مذہب کا نام، کسی دین کا، کسی بھی چیز کا نام نہیں، صرف انسان کا ہے۔ اب انسان وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، مشرک، یہودی، کرسچن، ہر مذہب کا ہو سکتا ہے، لیکن انسان ہو، وہ جو محنت کرے گا اس کو صلہ ملے گا۔ دوسری بات کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ہم خطبے میں بھی عام طور پہ سنتے ہوں گے، ہر جمعے کے اندر خطبے میں ہوتا ہے کہ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ تو گویا موت خود انسان کی حفاظت کرتی ہے، تو جتنا اس کا رزق ہوتا ہے اس کے نصیب میں اسے مل کر رہتا ہے۔ پھر عربی کا 2 مقولے میرے ذہن میں آئے۔ پہلا یہ کہ نصیبک یصیبک، یہ اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ نصیبک، جو آپ کا نصیب ہے، یصیبک، وہ آپ کو پہنچ کر رہے گا، ولو کان تحت الجبلین، اگرچہ وہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ وما لا نصیبک، اور جو آپ کا نصیب نہیں ہے، لا یصیبک، وہ آپ کو نہیں ملے گا، ولو کان بین الشفتین، اگرچہ وہ آپ کے دونوں ہونٹوں کے درمیان میں بھی ہو۔ چنانچہ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز کھا رہا ہے، تو جس لقمے کو اس نے کھایا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، وہی اس کے گلے میں اٹک گیا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب جب یہ بچہ اس کو کھا رہا تھا، مطلب کھانے کی کوشش کر رہا تھا، نیچے لانے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس وقت طے یہ تھا کہ یہ اگر اس نے ہاتھ لگائے بغیر منہ کی حرکت سے، ماتھے اور ناک کی حرکت سے کھینچ کر اپنے منہ کے اندر لے گیا، تو یہ اس کا اگر نیچے گر گیا تو یہ گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جس وقت میں اس کو دیکھ رہا تھا تو 99.9% مجھے یہ یقین تھا کہ یہ گرے گا، کیوں بہت مشکل ہے ایسا ہونا، کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی نہیں ایسے کر سکتا، کرتب کرنے والے بھی نہیں کر سکتے، لیکن بس وہ اس کے نصیب میں تھا، لیکن وہ اس کے منہ میں چلا گیا۔ پھر عربی کا دوسرا مقولہ ہے من جد وجد، ٹھیک ہے، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ جس طریقے سے وہ بچہ کر رہا تھا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ کھا سکے گا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے، مگر اس کی کوشش نے اس کو کامیاب بنا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، سبب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، آپ کام نہیں کریں گے تو کہاں سے کمائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو لہذا اس سارے کلپ سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں، وہ یہ کہ ایک تو رزق جو انسان کا ہوتا ہے وہ اس کو پہنچ کر رہتا ہے، دوسرا یہ کہ کوشش بہرحال ہمیں ہر صورت میں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔